السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. احمدک اللهم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وصحبه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المبين الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم سب مل کر معلم کائنات ہادی اعظم مرشد اعظم دریائے رحمت آقائے نامدار مدینے کے تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں درود پاک کی تعلیم محبت کی تعلیم سے سکھا کر سماعت کر پیش کریں. بڑے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مصطفی رحمتی مدی رسولتی والجنتی وبارک وسلم. صلی علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. چار مصرع نعت پاک کے پیش کرنا ہوں. سب سے پہلے سماعت کر لیں انشاءاللہ تبارک و تعالی. اس کے بعد 15 سے 20 منٹ علم دین کی اہمیت پر گفتگو کی جائے. نہ ہنسنا کام آئے گا نہ رونا کام آئے گا. نہ ہنسنا کام آئے گا نہ رونا کام آئے گا. نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا. نہ ہنسنا کام آئے گا نہ رونا کام آئے گا. نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا. سرے محشر سوانے سے جب آ جائے گا سورج. سرے محشر سوانے سے جب آ جائے گا سورج تو رسول اللہ کی چادر کا کونا کام آئے گا. رسول اللہ کی چادر کا کونا کام آئے گا. نہ چاندی کام آئے گی نہ سونا کام آئے گا. نہ رونا کام آئے گا نہ ہنسنا کام آئے گا. سرے محشر سفانے سے جب آ جائے گا سورج تو رسول اللہ کی چادر کا کونا کام آئے گا. رسول اللہ کی چادر کا کونا کام آئے گا. پاک پانی جی اللہ سیدنا مولانا محمد مصطفی رحمتی مدی رسولتی والجنتی وسلم. صلی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے خطبے کے بعد ایک حدیث پاک کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. یعنی علم دین کا حاصل کرنا ہر مرد اور عورت پر فرض ہے، لازم و ضروری ہے. آپ مسلمان ہیں اور اس کے بعد اہل سنت میں سے ہیں تو آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے مسلمان ہونے کے بعد کہ آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں اتنی نالج تو ضرور ہونی چاہیے کہ آپ اپنی روز مرہ کی زندگی شریعت مطہرہ کے دائرے میں رہ کر گزار سکیں. دیکھیں آج یہ جو دور چل رہا ہے یہ اس کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا زمانہ کہا. فتنے کا زمانہ کہا اس کو. اخیر زمانے میں نئے نئے فتنے، چاہے وہ کسی فرقے کا ٹولہ پہن کر ہو یا بابا گیری کے نام
پر ہو, پیری مریدی کے نام پر ہو, تفسیریت کا فتنہ ہو یا وہابیت کا فتنہ ہو, ایسے ایسے فتنے. ابھی آج کل ایک نیا فتنہ چل رہا ہے شکیلیت کا فتنہ, شکیل بن حنیف کا, معاذ اللہ اپنے آپ کو خبیث جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتا ہے, معاذ اللہ. ایسے ایسے فتنے سوشل میڈیا پر گردش کر رہے ہیں. آپ کو اپنے مذہب کے بارے میں اتنی نالج ہونی چاہیے کہ اگر یہ سب فتنے آپ کی نگاہوں کے سامنے سوشل میڈیا پہ آئے, انسٹاگرام, یوٹیوب, فیس بک وغیرہ پہ, ٹویٹر وغیرہ پہ اگر اس طرح کے فتنے آپ کے سامنے آئے تو آپ خود شریعت مطہرہ کو سامنے رکھ کر یہ فیصلہ کر سکیں کہ یہ غلط ہے, شریعت کے بالکل خلاف ہے. ہم یا ہماری قوم کے ہماری نوجوان نسل جو نئی نسل جو فلم انڈسٹری کے ہیروز کو زیادہ فالو کرتی ہے, ان کی باتوں پہ زیادہ توجہ دیتی ہے, یہ آج کل کے لوگ جو سیلیبریٹیز کو زیادہ فالو کرتے ہیں, کرکٹر کو زیادہ فالو کرتے ہیں, نیتا نگری والوں کو زیادہ فالو کرتے ہیں, علماء کو فالو نہیں کرتے. اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ علماء کی صحبت میں رہنا اور بیٹھنا پسند نہیں کرتے, ان سے کچھ پوچھنا, ان سے کچھ جاننا پسند نہیں کرتے. حالانکہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, جو تم نہیں جانتے ہو وہ جانکار لوگوں سے یعنی جاننے والوں سے, اہل علم سے یعنی علماء سے پوچھو, دریافت کرو, اپنے علم میں اضافہ کرو تاکہ اس بات کو لے کر, اس کنفیوژن کو لے کر آنے والے کل میں آپ گمراہ نہ ہو جاؤ, کوئی آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ نہ کر پائے. کالج, یونیورسٹی یا بڑی بڑی کمپنیز میں آپ کے ساتھ میں رہنے والے آپ کا باس یا آپ کے دوست یا آپ کے ذہن کو برین واش آپ سے نہ کر پائے. اس کے لیے مذہب اسلام نے آپ کو سب سے پہلے یہ کہا کہ مسلمان ہونے کے بعد آپ پر سب سے پہلی ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنے دین کا علم سیکھیں. آپ اپنی جگہ پر ڈاکٹر ہیں, بے شک ہیں, آپ اپنی جگہ پہ انجینئر ہیں, بے شک ہیں, آپ اپنی جگہ پر ایڈوکیٹ ہے, بزنس مین ہے یا ورکر ہے, کوئی بھی ہے, اسکول کے پرنسپل ہے, کلاس چلاتے ہیں, آپ اپنی جگہ پہ بڑے سے بڑے منصب پر فائز کیوں نہ ہو جائے, لیکن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذمہ داری آپ پر عائد کی ہے وہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. سب سے پہلی ذمہ داری آپ کی یہ ہے کہ آپ علم دین کو حاصل کریں, آپ پر یہ فرض ہے. اتنی چیزیں آپ کو روزانہ جو آپ کی ڈیلی لائف میں یوز ہوتی ہے ان سب چیزوں کو جاننا آپ کا فرض ہے, لازم ضروری ہے. میدان محشر میں آپ کا کوئی ہیلا بہانہ نہیں سنا جائے گا کہ میں جاب کرتا تھا, میرے گھر کی ذمہ داریاں تھیں, بچوں کو پالنا تھا, بیوی کو سنبھالنا تھا, ماں باپ بھی تھے, پیسوں کا انتظام کرنا تھا, اس کے حلال کی تلاش میں تھا. نہیں, اللہ میدان محشر میں کہے گا میں نے تمہیں 60 سال کی عمر دی, تم نے وہ 60 سال کہاں فنا کیے. باقاعدہ حدیث پاک ہے, اللہ میدان محشر میں ایک بندے میں 4 سوالات کرے گا. ان 4 سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہوگا کہ تو نے اپنی زندگی کہاں گزاری. حدیث پاک میں ہے لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4, بندے کا قدم اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا یہاں تک کہ وہ ان 4 سوالوں کا جواب ضرور دے گا. اس میں سے ایک یہ ہوگا کہ تم نے اپنی یہ 60 سال, 70 سال, 50 سال کی زندگی کہاں گزاری. آپ کیا جواب دو گے کہ ہم نے 12 سال اپنے بچوں کو 12ویں 12th کروایا, اس کے بعد 3 سال گریجویشن کروایا, ایسی اس کی جوانی کی دہلیز سے وہ قدم رکھ دیا, 25-26 سال کی عمر تو ایسے ہی ہو گئی. اب 25 شادی کی عمر 2-3 سال 4 سال چکر لگائے, جاب کے لیے ڈھونڈے, بزنس میں ترقی کرنے کے لیے ڈھونڈے, اب بتائیے 30 سال ایسے ہی گزر گئے, اب شادی کرنا ہے. اگر آپ یہ ہیلا بہانہ کریں گے میدان محشر میں آپ کا یہ ہیلا بہانہ قبول نہیں کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ, تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے. میدان محشر میں اس کی ذمہ داری کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا. یعنی اگر تم باپ ہو تو تمہارے ماتحتی میں تمہارے بچے آتے ہیں, تمہارے انڈر میں تمہاری بیویاں آتی ہیں, تم سے ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تمہارے بارے میں سوال کیا جائے گا وہ تو الگ ہے, لیکن تمہارے انڈر میں جتنے لوگ آتے ہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا. اور مذہب اسلام نے ہم پر یہ فرض قرار دیا, جس طریقے سے نماز فرض ہے, آپ کو نماز کیسے پڑھنی ہے آپ یہ جاننے کے لیے علم دین کا سہارا لیں گے. یعنی دینی معاملات میں زندگی کے ہر شعبے میں اگر آپ دین سے جڑے آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ سب سے پہلے آپ مذہب اسلام کی تعلیمات کو جاننے کی کوشش کریں. اگر آپ گھر میں کوئی عالم ہے, کوئی پڑھا لکھا ہے تو اس سے سیکھیں, اگر اس سے نہیں سیکھتے تو مسجد میں آئے, علماء کرام میں سیکھیں.
مدرسے میں جائیں. اور یہ بات یاد رکھیں علم دین حاصل کرنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اطلبوا العلم من المہد الی اللحد، یعنی ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم دین حاصل کرو. عمر کی کوئی قید نہیں ہے. یہاں تک اللہ کے رسول نے فرمایا اطلبوا العلم ولو بالسین، یعنی عرب سے چین کا جو فاصلہ ہے وہ کافی دور پر ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ علم دین حاصل کرو، اگرچہ مجھے یہاں سے چین جانا پڑے. ایک مثال کے طور پر کہا، حالانکہ چین جانے کی وہاں ضرورت نہیں تھی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود صحابہ سب سے بڑے عالم کا نام ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ خود وہاں موجود ہیں. لیکن صحابہ کرام کو بتانے کے لیے کہ اگر علم دین حاصل کرنے کا موقع آپ کو ملے، اگر آپ کو ضرورت پیش آئے، تو اگر تم کو عرب سے چین بھی جانا پڑے تو اس لمبی مسافت اور اس لمبی تھکان کی جو ہے پرواہ نہ کرنا. علم دین حاصل کرنے کے لیے اس لمبی چھوٹی تھکان کو بھی قبول کر لینا. تو ہر شخص پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، میں اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں کہ مجھے بتائیے کہ اگر آپ کے جسم پر یا آپ کے کپڑے پر ایک درہم سے کم میں اگر اجازت لگ جائے تو اس کو پاک کیسے کیا جائے گا؟ کیا اس کو اس گندگی کو رکھ کر نماز پڑھی جا سکتی ہے کہ نہیں پڑھی جا سکتی ہے؟ وہ نماز ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی؟ آپ میں سے کوئی جواب نہیں دے پائے گا. اگر میں اللہ ماشاءاللہ کچھ لوگ ہوں گے، ظاہر سی بات ہے سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن اکثریت ہمارے ہماری کمیونٹی میں، اکثریت ہماری مذہب میں ایسی ہے کہ لوگ اپنے دین سے باخبر نہیں ہیں، اپنے دین سے بالکل بے خبر ہیں. اسے آئنسٹائن کے بارے میں پتا ہے، اسے گاندھی جی کے بارے میں پتا ہے، اسے بڑے سے بڑے کسی تاریخ کے سائنسداں کے بارے میں پتا ہے، لیکن اسے اپنے مذہب کے بارے میں بالکل بھی نالج نہیں ہے. اگر اسے یہ پوچھا جائے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی اولاد تھی، اسے یہ بھی پتا نہیں. اسے یہ پوچھا جائے گا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا تھا، اسے یہ بھی پتا نہیں. اسے یہ کہا جائے وضو میں کتنے فرض ہیں، اسے یہ پتا نہیں. اسے یہ کہا جائے کہ غسل میں کتنے فرض ہیں، اسے یہ بھی پتا نہیں. مجھے بتائیے اگر آپ کو یہ سب چیزیں پتا نہ ہو تو مجھے بتائیں کہ آپ کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. کیا آپ کا وضو جو آپ کر رہے ہیں وہ صحیح ہوگا؟ نہیں ہوگا. آپ شادی کے بعد کے مسائل، بہت سے ایسے مسائل ہیں جو ہماری ڈیلی لائف میں یوز ہوتے ہیں، ہمیں اس کی نالج، ہمیں اس کا نالج اور اس کے بارے میں جانکاری نہیں ہے اور اس کا تعلق شریعت سے. اگر آپ اس سے بے خبر ہیں تو آج یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہمیں مذہب اسلام کی جو دینی تعلیمات ہیں ہمیں وہ حاصل ہے. چاہے ہم گھر میں کسی کو بلا کے پڑھے، چاہے ہم خود مسجد یا مدرسہ جا کے پڑھے، 24 گھنٹے میں جہاں ہمارا ٹائمنگ جاب پہ جانے کا ہے، جہاں ہمارا ٹائمنگ تھوڑا سا مائنڈ فریش کرنے گھومنے جانے کا ہے، جہاں ہمارا ٹائمنگ ہمارے بچوں کو اسکول چھوڑنے جانے کا ہے، دکان پہ دینے کا ہے، یہ نماز پڑھنے جانے کا ہے. آپ نے اپنے پورے 24 گھنٹے کی تقسیم کر کے رکھی ہے، اتنا گھنٹہ سونا ہے، اتنا یہ ٹائم پہ اٹھنا ہے. تو آپ اپنے پورے 24 گھنٹے میں آدھا یا 1 گھنٹہ یہ بھی نکالیے، فکس کریے کہ ہمیں علم دین حاصل کرنا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری زندگی کو لے کر مجھے پتا ہونا چاہیے کہ ہمیں زندگی کس طریقے سے گزارنی ہے. نماز میں کتنے فرائض ہیں، کتنے واجبات ہیں، غسل میں کتنے فرائض ہیں، کتنے سنن ہیں، ہمیں یہ چیز پتا ہونا چاہیے. اس لیے کہ ان سب کا تعلق ہمارے دین سے، ہمارے مذہب سے، ہمارے جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے. دنیا کے ہر شعبے میں، زندگی کے ہر شعبے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے ایک ماڈل ہے. ہمیں چلنا کیسے ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا. ہمیں کھانا کس طریقے سے، کیسے بیٹھ کر کھانا ہے، بات کرنے کے ٹائم پہ ہمیں کیا بات کرنا ہے کہ نہیں کرنا، کھانا کھانے کے ٹائم پہ آقا کریم نے ہمیں یہ بھی بتایا. چلنا کس طریقے سے، لوگوں سے بات کس طریقے سے کرنی ہے، چھوٹے بڑے کا ادب کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. اگر ہمارے پاس بچے ہیں، امور خانہ داری، ہمیں گھر میں بیوی کے ساتھ کیسے سلوک کرنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا. اگر آپ کے بچے ہیں تو بچوں کے ساتھ آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے، کہ آپ کی اتنی ذمہ داری ہے کہ اس کے برتھ ڈے کے موقع پر اسے بڑا بڑا فون گفٹ کر دیں. کیا آپ کی اتنی ذمہ داری ہے کہ اسے گاڑیاں اس کے برتھ ڈے گفٹ کے موقع پر دے دیں. کیا آپ کی اتنی ذمہ داری ہے کہ اس کے کھانے کپڑے کا انتظام کر دیں. اس کو بڑے بڑے اسکول میں آپ جو ہے جہاں کی ڈونیشن 20 سے 25-30 ہزار روپیہ ہو وہاں اسے ایڈمیشن کرا دے. آپ کسی اتنی ذمہ داری نہیں ہے. معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ کہوں گا، اگر شادی کر کے بچے پیدا کرنے کا کانسیپٹ ہو کہ ہمیں ابھی نہیں ہے کرنا ہے تو ہمیں اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں ہوگا. یہ انسان جو اشرف المخلوقات ہے، سب جتنی قسمیں ہیں، جتنی نوع ہیں، اس میں سب سے زیادہ بلند اگر ہے انسان کو جو بلندی اللہ نے دی ہے، جو
بنی آدم کا ٹائٹل اس کا تاج انسان کے سر پہ رکھا ہے تو وہ صرف علم اور تربیت کی بنیاد پر ہے کہ جانوروں میں یہ چیز نہیں ہوتی ہے. انسانوں کو اللہ نے عقل دی ہے, دانائی دی ہے, تو آپ پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جہاں اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کی ہر فرمائش دنیا بھی پوری کرتے ہیں, اس سے پہلے آپ 24 گھنٹے سے ایک وقت متعین کریں, نکال کر 24 گھنٹے میں سے کہ یہ میری بیوی یا میرا بچہ یا میں 24 گھنٹے میں سے آدھا یا 1 گھنٹہ ہم دینی تعلیمات سیکھیں گے, جانیں گے, قرآن سے کریں گے, احادیث مبارکہ میں ہماری زندگی کے بارے میں کیا اللہ کے رسول نے فرمایا ہم اس کو جانیں. دیکھیں 2 منٹ اور میرے پاس ہے. دیکھیں آج ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمارے گھر کی نوجوان نسل یہ فلم انڈسٹری کے جملوں کو فالو کرتے ہیں, جو خود نام کوئی برانڈ نہیں ہے وہ فالو کرتے ہیں یہود و نصارہ کو. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سختی کے ساتھ منع فرمایا کہ تم کسی غیروں کو ان کی تشبیہ کو فالو مت کرو, سیم ٹو سیم ان کی چیز کو قبول مت کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا من تشبہ بقوم فهو منهم, تم اگر کسی قوم کی مشابہت سیم ٹو سیم اس کو فالو کرو گے, قبول کر رہے ہو, تم اسی میں سے ہو, تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہے. تو آج آپ دیکھیں ہیئر سٹائل سے لے کے کپڑے سے لے کر گاڑی سے لے کر بولنے کا انداز سے لے کر داڑھی, ہیئر سٹائل, کپڑے, یہ ہر چیز جو ہمارے معاشرے میں ہمارے گھر میں جو ہے وہ غیروں سے چلی آ رہی ہے. میدان نشر میں آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے. اللہ کے رسول آپ سے یہ کہیں گے کہ میں نے دین کی بقا کے لیے میں نے اتنے کوڑے کھائے, میں نے اتنے گالیاں سنی, مجھے لوگوں نے جادو کر کہا, مجھے گالیاں دی گئی, میرے گردن پر جو ہے اونٹ کی بجلیاں ڈالی گئی تاکہ دین تم تک پہنچے, اور تم نے اس دین کو حاصل کرنے کے لیے, دین پر عمل کرنے کے لیے تم نے کتنی جدوجہد کی, تم نے کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا, تم بتاؤ. ہر شخص جو ہے اس وقت جواب نہیں دے پائے گا. آج آپ جمعہ کی نماز میں آئے ہیں, یہ عہد کریں کہ آج سے آپ چاہے جدھر بھی رہتے ہو, میں نہیں جانتا آپ کو, اگر گھر میں کوئی شخص ہے جو آپ کو دینی تعلیمات دے سکتا ہے آپ سیکھ سکتے ہیں, ان سے سیکھیے. نہیں تو مسجد یا مدرسے میں آئیے, کسی عالم دین کے پاس آئیے جن پر آپ کو مکمل اعتماد ہو کہ یہ عالم دین ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں, ان کے پاس آ کے آپ اپنا قرآن درست کروائیں, احادیث مبارکہ ان سے سیکھیے. کوئی بھی کنفیوژن ہو دین کے حوالے سے, کوئی بھی کنفیوژن, آپ کو اپنی پراپرٹی کے حوالے سے کوئی کنفیوژن ہوتا ہے, آپ ایڈوکیٹ کے پاس جاتے ہیں ایڈوائز دینے کے لیے, فری میں آپ کو ایڈوائز دیتا ہے. آپ اسکول کے حوالے سے, اپنے کریئر کے حوالے سے, بچے 12 کلاس کرتے ہیں کیا گریجویشن کمپلیٹ کر کے انہیں کرنا کیا ہے, وہ لوگ جا کے اپنے سے بڑے ایڈوائز دیتے ہیں. تو آپ جب دنیاوی معاملات میں لوگوں سے رائے مشورہ کرتے ہیں, دین کے معاملے میں آپ عالم سالشوں میں کیوں قطع کرتے ہیں؟ بغیر شرمائے قرآن کا حکم ہے جو تم نہیں جانتے ہو وہ جانداروں سے پوچھئے, علم اہل علم سے پوچھئے جو تم نہیں جانتے ہو. کوئی بھی مذہب کے حوالے سے اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی کنفیوژن آئے, آپ جھٹ سے عالم دین کے پاس آئیے, اس کا جو ہے اس کو کلیئر کریے فٹافٹ. ورنہ سوشل میڈیا پر ایسے فتنے چل رہے ہیں, آپ سن کر آج کل نیا فتنہ چلا ہے تفصیلیت کا, شیعیت کا, حیات مولا کائنات کو گلو کرنے کا, باقی دیگر صحابہ کرام کو گھٹانے کا, یہ سب نئے فتنے چل رہے ہیں, آپ کو خبر ہی نہیں. آپ سوشل میڈیا پہ دیکھو گے وہاں پر علی کا پہلا ممبر علی چل رہا, بولو گے یہ حضرت کو منع کر رہے ہیں علی نہیں بولنے کے لیے, دیکھیے ہاں علی تو یہ فلا 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 فلا. آپ برین واش اسی طریقے سے سوشل میڈیا پر ہمارے لوگ سیکھتے ہیں, یوٹیوب سے کہیں مت سیکھتے, علم دین سیکھنا, عالم دین کے پاس آئیے, ان سے سیکھنے کی کوشش کریے. میں اپنی بات یہاں پر ختم کرتا ہوں کہ آج سے یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہمیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ 24 گھنٹے میں سے آدھا یا 1 گھنٹہ نکالنا ہے علم دین سیکھنے کے لیے. ہمیں خود بھی علم دین سے باخبر ہونا ہے, اور اپنے گھر میں جو ہمارے لوگ ہیں, بیوی ہیں, بچے ہیں, ہمیں انہیں بھی دینی ماحول میں ڈالنا ہے, اپنے گھر میں دینی ماحول کریٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ.